اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ السلام علیکم جناب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پچھلے 10-15 دن کے اندر ایک تو خود مجھے اس کے اوپر آنا تھا بیکاز وی کین ناٹ پریچ واٹ وی ڈو ناٹ پریکٹس، تو اس کی پریکٹس اب الحمدللہ شروع ہے، تو دیٹ از وائی آئی ایم ایبل ٹو ٹیل یو گائز ایز ویل۔ اور سیکنڈلی کچھ لوگوں کی کوئریز وغیرہ اس کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہوئے تھے کہ جی رمضان کے اندر ہمارا ڈائٹ پلان وغیرہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ فیٹ فری فار ایور پروگرام ہمارا ایک سگنیچر پروگرام ہے، ویٹا کا 9 منتھ کا سبسکرپشن پروگرام ہے، وہ الحمدللہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ کے اوپر بیسڈ ہے، اور وہ واحد پروگرام ہے پاکستان کا جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ڈائٹنگ اور بہت زیادہ فزیکل ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آپ ویٹ بہت تیزی سے لوز کرتے ہیں اس کے اندر الحمدللہ۔ اور ہمارے پاس ابھی ایکٹیو کچھ ممبرز ہیں جنہوں نے ان میں سے ایک نے سال کے اندر ماشاءاللہ 30 کلو تقریباً وزن لوز کیا ہے، 64 پاؤنڈس مور اور لیس، اور ایک اور ہیں جنہوں نے 2 مہینے ابھی ہوئے ہیں ان کو شروع کیا ہوئے، انہوں نے ماشاءاللہ سے 12 کلو لوز کر دیا ہوا ہے ٹل ناؤ، اینڈ ان کا ابھی ٹارگیٹ اور ہے لوز کرنے کا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو سوال آ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے مجھے تھا کہ آئی نیڈ ٹو گیٹ دس آؤٹ دیر ون وے اور دی ادر ایز سون ایز آئی کین، تاکہ ہم جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی اس میں ہیلپ مل سکے، اور جب ابھی رمضان چل رہا ہے تو اس کے اندر یہ فائدہ ہو سکے۔ تو رمضان جس وقت آتا ہے نا، تو بہت سارے لوگوں کا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ جی استغفر اللہ، رمضان کوئی ڈائٹنگ کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے کیا اس کو ڈائٹنگ پروگرام بنا دیا ہوا ہے رمضان کو۔ اور دوسری سائڈ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ رمضان کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ویٹ لوز کریں، وہ ویٹ گین کر بیٹھتے ہیں۔ تو دونوں کے حساب سے دیکھا جائے تو رمضان کی پہلے تھوڑی سی ہمیں ایسنس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ویٹ لاس رمضان کے دوران صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ویٹ لاس کے پیچھے ساری گیم ہے کیا ہے ایکچولی، اور ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے۔ تو انٹینشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ وی ڈائیو انٹو آل آف دس۔ تو نمبر 1، رمضان کی جو آپ کی ایسنس ہے وہ آج کی آؤٹ لائن کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہماری رمضان کے اندر اس کی جو ایسنس ہے اس کے حوالے سے یہ جو ابھی میں نے پہلے بات کی ہے کہ جی آپ کا ایگزیکٹ نیت کیا ہونی چاہیے، اور رمضان کا ایکچوئل تقدس کیا ہے، اور ویٹ لاس اس کے اندر کہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے اپنے آپ کو آپ نے ریکیلیبریٹ کس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے انکارپوریٹ کس طریقے سے کرنا ہے ویٹ لاس کو، تاکہ آپ گنہگار نہ ہوں، آپ الٹا ثواب کمائیں اگر آپ ویٹ لاس بھی کر رہے ہیں۔ میل کی سیکوینسنگ کس طرح ہوگی، یہ بہت ضروری ٹاپک ہے، اس کے اوپر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ ویٹ ریڈکشن کے پروگرامز کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سگنیچر پروگرام کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایریا کور کرتا ہے، میل سیکوینسنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فوڈز کس قسم کے آپ کو پریفر کرنے چاہیے۔ 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایدر I give you a fish or I teach you how to fish. If I give you a fish, so you'll eat it today, but if I teach you how to fish, you're going to eat it for the rest of your life. So ہمارا اس ادارے میں ویریٹا کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو امپاور کریں، اور وہ امپاورمنٹ اسی طریقے سے آتی ہے کہ if I teach you how to fish, so I am going to try and teach you how to sequence your meals and how to prefer a food over the other، تاکہ آپ کے دماغ کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ بیٹھ جائے۔ پھر یہ جو چنو منو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جی یہ میں پستہ کاجو بادام کھا لوں، میں فلانی چیز کے اوپر چیز ڈال کے کھا لوں، یہ فلانی چیز آ گئی بھی ہے افطاری کے اندر، کیا میں یہ کھا لوں۔ تو یہ چیزیں جب آپ براڈ بیسڈ کیٹیگرائز کر لیتے ہیں اپنے فوڈس کو کہ جی دیز آر ہیلدی فوڈس، دیز آر انہیلدی فوڈس، دیز آر دوز فوڈس جن کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ وہ والے فوڈز ہیں جو کہ ابھی میری ضرورت ہے، یہ وہ والے فوڈز ہیں جن کی بعد میں مجھے ضرورت ہے، سو آن سو فورتھ، تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا if I teach you how to fish. So this is what we're going to do inshallah. پھر میں نے 1-2 اور گروپس جوائن کیے ہوئے تھے،
ان کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ سرویز چل رہے تھے، کوئریز چل رہی تھی. ہمارے اپنے ویٹا کے کچھ گروپس ہیں، ان کے اندر بھی کچھ سوال اس طرح کے آئے ہوئے تھے. پھر مجھ سے ڈائریکٹلی بھی کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب رمضان کے دوران نا پیٹ بہت پھول جاتا ہے، گیس بہت ہو جاتی ہے، ایک انڈائجیشن سی رہتی ہے، بڑی ان ایزی سی فیلنگ ہوتی ہے، بلوٹنگ ہوتی ہے، تو ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے سیشن کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ جی یہ ہوتی کیوں ہے، میجر وجوہات اس کے پیچھے کیا ہیں، اور اس کو کیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے. اور پھر ورک آؤٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ کہ جی ورک آؤٹ کس قسم کا ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، اور آپ اس سے میکسیمم فائدہ کس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھا سکتے ہیں. سو رمضان کے اندر جو اس کی بیسک پیچھے رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے جب وہ آتا ہے سال میں ایک مرتبہ، وہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ پورے سال کے اندر ہماری ایک انسان ہوتے ہوئے، بھلکڑ ہوتے ہوئے، ناشکرا ہوتے ہوئے ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنے نفس کے پجاری بن جاتے ہیں. بہت بڑا شرک آج کے زمانے کے اندر اگر تو لوئے انسان، ہماری امت خاص طور پہ اگر کوئی کر رہی ہے تو وہ نفس کی پوجا ہے. اپنے ورلڈلی ڈیزائرز، اپنی کریونگز، اپنی وانٹس، نیڈز نہیں وانٹس، اور کچھ ایسی وانٹس جن کو ہم نے نیڈز کا نام دے دیا ہوا ہے جو کہ ایکچولی وانٹس ہیں، ان کے پیچھے ایسے بھاگنا کہ اگر اللہ کو اور اس اسپیسیفک چیز کو سامنے رکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ شاید وہ چیز خدا ہے، اللہ نہیں ہے. وہ جو آپ کا الہ ہے وہ ایکچولی وہ چیز ہے. جیسے کہ آج کل بڑے سارے لوگوں کا پیسہ اور پیسہ کمانے کے جو طریقے سوشل میڈیا کے اوپر اب آ رہے ہیں، جو کہ ناشائستہ کچھ طریقے ہیں، اور لائکس اور ویوز اپنے انکریز کرنے کے لیے جو دل کرے آپ سوشل میڈیا کے اوپر قرض گزریں، اپنی عزت نفس کو مار دیں. وہ عزت نفس تو نہیں ہے، عزت ضمیر ہے کیونکہ نفس کی عزت تو رہی کوئی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پورے سال کے اندر اس طرح ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے گناہ گار ہو جاتے ہیں. سال کے اندر اللہ تعالیٰ ایک موقع ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریکیلیبریٹ کریں. ہم واپس، وہ ہوتا ہے نا وینگ اسکیل، آپ اوپر چڑھنے سے پہلے وینگ اسکیل کے آپ اس کا زیرو ایرر فکس کرتے ہیں، ریکیلیبریٹ اس کو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے رمضان کے اندر اگلے سال کے لیے ہم اپنے آپ کو ریکیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ ہم روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ، فزیکلی جسمانی طور پہ ہم اپنے آپ کو واپس زیرو لیول کے اوپر لے آئیں جہاں سے ہم پھر سے شروع کریں. ٹو گین بیک کنٹرول فرام آور نفس، فرام دوز ورلڈلی ڈیزائرز. نفس کے اوپر قابو پارنا، گیٹنگ یا بیکمنگ ان کنٹرول، گیننگ بیک کنٹرول فرام جو آپ آج کے دنوں کے اندر، پچھلے کچھ دنوں کے اندر کرتے آ رہے تھے، جس پہ آپ گلٹی کانشنس بھی تھے کہ میں اپنی لائف کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، میرے ایکچولی ڈیزائرز جو ہیں وہ میری لائف کو ڈرائیو کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، یا لوگ میری لائف کو ڈرائیو کر رہے ہیں آج کل. تو اس چیز سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ رمضان آتا ہے، اور رمضان کے اندر آپ مختلف ایریاز کے اندر کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں. اسپریچولی آپ کی ریچولز انکریز کر جاتے ہیں. میں ان کو ریچولز اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹکرے مارنے سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی انٹل انلیس کہ آپ اس کے اندر اپنی انٹینشن ڈالیں. تو اسپریچولی اسپیکنگ، یس آپ یہ ریچولز تو انکریز کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا انکریز کر دیتے ہیں، آپ کی عبادات، نوافل، آپ کی تراویحاں، آپ کی نماز، خشوع تو نہیں پتہ لیکن نماز آپ کی انکریز ہو جاتی ہے. خشوع خضوع جو ہے وہ آپ کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے بیچ میں لانا پڑتا ہے اس کے. تو یہ اسپریچولی تو آپ یہ کر رہے ہیں ٹو ریکیلیبریٹ یور سیلف، ٹو گین بیک کنٹرول فرام یور نفس. مینٹلی جو ہے وہ آپ اپنے تھاٹس کو کانسٹنٹلی چیک میں رکھیں گے. ایموشنلی آپ اپنے جو ایموشنز ہیں، اینگر ہے، انوی ہے، آپ کی جیلسی ہے، آپ کا پرائیڈ ہے، آپ کا ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ان ساروں کو آپ جو ہے وہ کنٹرول میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی جو ریزنٹمنٹس ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ اس میں ایک رول آپ کا پلے کرنا شروع آپ کرتے ہیں کہ جی یو ٹرائی ٹو forgive پیپل، یو ٹرائی ٹو ریکنیکٹ ود دوز پیپل جن سے آپ نے پورا سال بات نہیں کی ہوئی. تو دس از ہاؤ ایموشنلی یو آر گوئنگ ٹو کلینز یور سیلف.
فزیکلی اسپیکنگ اب آپ کی کلینزنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ دیٹ از تھرو ٹو مینس. ون از اے جنرل ڈیٹاکس through the choice of foods, through hijama, through different meal sequencing and fasting. یہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ فزیکلی اپنے آپ کو ڈیٹاکس کر رہے ہیں. سنس آفٹر 2020 ہم لوگوں کی بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں، ہماری مینٹل بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں، فزیکل بھی بہت بڑھ گئی ہیں، کینسرز بہت بڑھ گئے ہیں، ٹربو کینسرز آج کل آگے میں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ عجیب عجیب بیماریاں ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. 25 سال کا بندہ، اس کے اوپر تو ایون میمز اور وہ ریلز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کے جوڑوں میں سے آوازیں آتی ہیں، تو یو نو یور 30 وین یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. حالانکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ 50-60 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ آپ کے جوڑوں میں سے آوازیں آتی تھیں. وائی آر وی ایجنگ سو کوئکلی؟ اچھا، اس ایجنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈرمیٹولوجسٹ حضرات اور ہمارے باقی جو ایستھیٹک فزیشینز وغیرہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی لوگ جو بیٹھے ہیں، ان کی دکان چمکنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ آپ ایج اتنی تیزی سے کر رہے ہیں اور آپ اس سائڈ پہ، نیچرل سائڈ پہ آنا نہیں چاہتے بیکاز اٹ از ٹو مچ ایفرٹ فار یو. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنی باڈی کی اسکلپٹنگ کروا رہے ہیں، آپ لپ فلرز ڈلوا رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ قسم کی تھریڈنگز کروا رہے ہیں، آپ مختلف قسم کے، اللہ معاف کرے پتہ نہیں کتنے اس ٹائم پہ پروگرامز آئے ہوئے ہیں مختلف قسم کے آپ کے چہرے کو بدلنے والے، آپ کی ایجنگ کو کم کرنے والے، جو کہ سو کالڈ ایسے ابھی ہیں. لیکن ہم نے اللہ کی نبی کی سنت کو اور باقی ساری چیزیں جو ہیں، جو نیچرل فارمز آف ٹریٹمنٹس تھے جو کہ 5-5 ہزار سال سے چل رہی ہیں، ان کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہوا ہے، اور ان نئے فارمز آف ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ ہم اپنا رہے ہیں، ناٹ انڈرسٹینڈنگ، ناٹ نوئنگ کہ وی آر ایکچولی دا گینی پگس ٹو دیز پروگرامس. انہی پروگرامس یہ جب چلیں گے، ہم ہی تو وہ قربانی کا بکرا ہیں جو کہ ان پروگرامس میں سے گزریں گے، تو پتہ چلے گا 15 سال کے بعد کہ جی 15 ایئرس ڈاؤن دا روڈ، 20 ایئرس ڈاؤن دا روڈ ہمارے ساتھ کیا ہوا. ویل اونلی لیو ٹو ٹیل دا اسٹوری. ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو اس وقت تک ہو چکا ہوا ہوگا. تو میری یہ گزارش ضرور ہوگی کہ آپ کو نیچرل مینس کی طرف ضرور تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. سو مائنڈ سیٹ اور فزیکل اسٹرینتھ کی ریکیلیبریشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں یہاں پہ تھوڑا سا جو مس نومرز ہیں، جو مسکنسیپشنز ہیں اوور دا پیریڈ آف ایئرس جو کہ کریٹ ہو گئی ہوئی ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، اس کو میں تھوڑا سا واپس لانے کی کوشش کروں گا، واپس سمت دینے کی کوشش کروں گا، ڈائریکشن دینے کی کوشش کروں گا. سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، او یو ہو ہیو بلیوڈ decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you, that you may become righteous. یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے یہاں سے بڑی کلیئرلی کہ یہ رمضان کا مہینہ، فاسٹنگ، یہ جو روزہ ہے، یہ اس وجہ سے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم متقی، پرہیزگار اور سیدھے ہو جائیں، انسان کے بچے بن جائیں. کیسے بننا تھا یہ پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپریچول، مینٹل، ایموشنل اور فزیکل لیول کے اوپر کس طریقے سے ہم اس کو کام کر رہے تھے. اگر بھول گئے ہیں تو آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بڑا کلیئرلی یہ فرما رہا ہے کہ جی فاسٹنگ کا ایکچوئل مقصد کیا تھا، سو دیٹ وی بیکم رائچیس. احادیث کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی 3349. I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, a human being fills no worse vessel than his stomach. پیٹ سے زیادہ گندی کوئی اور ویسل نہیں ہے جس کو ایک انسان بھرے. It is sufficient for a human being to eat a few mouthfuls to keep his spine straight. اگر آپ نے چند لقمے بھی لے لیے ہیں، منہ بھر کے چند لقمے بھی اگر لے لیے ہیں، those are enough کہ آپ کا کام چلتا رہے گا، آپ کی کمر سیدھی رہے گی، آپ زندہ رہ لیں گے. تو بھول جائیں اس کو کہ جی میری کیلورک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 1500-2000 کیلوریز پر ڈے ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور دنیا آپ کو کیا کہہ رہی ہے، کوکیشنز کے حساب سے آپ کو ریفرنس رینجز دی جا رہی ہیں. ہماری ایتھنیسٹی کی تو انفارچونیٹلی اتنی اسٹڈیز ہی کوئی نہیں ہوئی ہوئی کہ اس کے اوپر کوئی ریفرنس رینج بھی ہو. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک انسان جو ہے
اس کا جسم مشقت کے لیے بنایا گیا تھا، آرام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. جتنا آپ اس جسم کو آرام میں ڈالیں گے اتنا وہ جسم ودر آف کرے گا، خراب ہوگا. جتنا اس جسم کو مشقت میں آپ ڈالیں گے تو وہ جسم آپ کا ٹھیک رہے گا. یہ پلیز بیئر دس پرنسپل ان مائنڈ. تو مشقت اس سچویشن کے اندر کیا ہے؟ کم کھانا. آپ کا جو نفس ہے، میں دل نہیں کہوں گا کیونکہ دل میں آپ کی روح ریزائڈ کرتی ہے، چیسٹ کے اندر، صدور کے اندر آپ کی روح ریزائڈ کرتی ہے، جو کہ ایکچولی آپ کی ضمیر کی آواز ہوتی ہے، وہ دل نہیں ہوتا. ہم نے ایک زبانی تکیہ کلام ہمارا یہ بن ضرور گیا ہوا ہے کہ جی میرا دل چاہا تو میں نے یہ کیا. یہ ایکچولی آپ کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی وہ ورلڈلی ڈیزائرز ہیں، یہ آپ کی وہ اینیمل انسٹنکٹس ہیں جو چاہ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کا نفس چاہ رہا ہے کہ جی زیادہ کھاؤں، آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے، جو روح کی آواز ہے جو کہ انکرپٹیبل ہے، روح آپ کی، وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ کم کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ یہ جسم اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ only a few mouthfuls will keep your spine straight. But if he must fill it, تو پھر کیا پرنسپل ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جانتا ہے کہ ہم بدتمیز ہیں بنی اسرائیل کی طرح، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر بھی کھانے کی کوشش کریں گے. ہم 4 کھجوریں کھا کے الحمدللہ نہیں کہیں گے. ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ جناب پورا پلیٹر جب تک کھا نہیں لیں گے اور نماز کے اندر جب تک ہمارے ڈکار نہیں نکلیں گے اس وقت تک انفارچونیٹلی حق نہیں ادا ہوگا روزہ لینے کا. تو وہ ایک غلط مسکنسیپشن ایک بنی ہوئی ہے ہماری. تو کھجور ہم نے کھائی، سوری اس پہ واپس حدیث پہ ہی آپ آ جاتے ہیں کہ دین 1/3 شوڈ بی آف فوڈ، 1/3 آف دا ڈرنک اینڈ 1/3 آف ایئر. اب اس میں آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے 1/3 حصہ اپنے پیٹ کا پانی سے بھر لیں. اب یہ 1/3 حصہ آپ کو پانی کا کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا ہے؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا، ماشاء اللہ 20-25 سال سے تو کھا ہی رہے ہیں آپ کھانا کم از کم. تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا اتنے تو ایکسپیرینس ہوگا کہ پورے کھانے کے دوران آپ کتنے گلاس پانی پی لیتے ہیں. آپ اتنے گلاس +2 ایکسٹرا گلاسز آپ وہ پانی پی لیں. آپ کا آلموسٹ 1/3 جو پیٹ ہے وہ اس وقت پانی سے بھر گیا. اب اس کے ساتھ اب آپ کھانا کھا لیں گے. کھانا کھانے کے بعد آپ اس وقت رک جائیں گے کھانے سے جب آپ کو لگے گا کہ آئی ایم آلموسٹ فل، تھوڑا سا اور بس یہ پلیٹ یہ ختم کر لوں گا نا تو میں فل ہو جاؤں گا. آئی ایم سوری، آپ نے اس پلیٹ میں زیادہ ڈالا ہوا تھا، اب آپ کو رک جانا چاہیے. وہ پلیٹ میں جتنا وہ بچا ہوا ہے نا اس کا کوئی اور حساب کتاب کرے، اس کو صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، وہ آپ چڑیوں کو ڈال دیں، کچھ کر لیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ، اس پہ ابھی ہم آگے آتے ہیں کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے. لیکن دیٹ از وین یو نو کہ یور اسٹمک از 1/3 فل آف فوڈ، 1/3 فل آف واٹر، 1/3 فل آف ایئر. دیٹ از دا میکسیمم یو شوڈ ایٹ، میکسیمم دیٹ یو شوڈ ایٹ. آپ کو ایکچوئل فیو ماؤتھ فلس چاہیے صرف. بیٹر ٹو ریزورٹ ٹو فیو ماؤتھ فلس. اف دیٹ از ناٹ پاسبل فار یو ان دا فرسٹ گو، ٹرائی ٹو ہیو اونلی 1/3 فل ود فوڈ. صحیح ہو گیا جی؟ اچھا، اب آپ کی ایگزیکٹ فزیکل نیڈ فوڈ کی ہے کیا؟ It was narrated from Abu Musa رضی اللہ عنہ that Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, the believer eats with one intestine and the disbeliever eats with 7 intestines. سنن ابن ماجہ 3258. صحیح حدیث ہے یہ بھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں جس کے بعد آپ کو نیند آتی ہے، انفارچونیٹلی آپ اپنے آپ کو ڈس بلیور کی کیٹیگری کے اندر ڈال رہے ہیں. اس میں مشرک، منافق، کفار، فاسق سارے آ جاتے ہیں. تو روزے رکھنے کا یہ مقصد تو نہیں تھا. روزہ رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ یو نیڈ ٹو بی رائچس. اگر آپ نے رائچس ہونا ہے اس کے اندر، تھینک یو، ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ آپ رائچس نہیں ہو رہے. اگر آپ نے رائچس ہونا ہے، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا جو پچھلی سلائیڈوں میں تھا، اگر آپ نے رائچس ہونا ہے تو آپ نے یو نیڈ ٹو ابائڈ بائی دا رولس. دا رول سیز کہ یو نیڈ ٹو ایٹ ان 1 انٹسٹائن. یہ آپ کو ایک رف سا ایسٹیمیٹ دیا جا رہا ہے کہ وٹ ایور یو آر ایٹنگ اٹ از 7 times more than what you should be eating actually. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ
ایک آنت میں اگر کھائیں گے ورسز آپ 7 آنتوں میں اگر کھا رہے ہیں تو یو کین ویل امیجن کہ آپ کی پلیٹ کا سائز کتنا ہو چکا ہوا ہے اوور دا پیریڈ آف ایئرز، آپ کی پورشن کا سائز کتنا ہو چکا ہوا ہے. اور آج کل کی جو ہماری فوڈ کی مافیا ہے یہ آپ کا آہستہ آہستہ پورشن سائز مزید انکریز کر رہا ہے. باہر جائیں نا آپ امریکن چیز برگر لیں، سادہ چیز برگر وہ اتنا سا ہوتا ہے. اور اس وقت آپ ہارڈیز پہ جائیں گے، میک ڈونلڈس پہ جائیں گے، آپ کسی بھی اس وقت کے فاسٹ فوڈ پہ جائیں گے تو اتنا برگر تو وہ اس کو ایک میئر ڈنر رول کہہ کے وہ بیچتے ہیں. جو اب آپ کا ڈنر آتا ہے وہ تو اتنا بڑا جب تک برگر ہوگا نہیں، جو کہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر فوڈیز بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے یہ دیکھو یہ توڑا، میں نے یہ ایسے اس کے جوسز نکل رہے اور میں نے جو ہے وہ جنگلی جانوروں کی طرح اس کو کھایا، اور جب تک کہ میں نے سارا کھا نہیں لیا اور پھر اس کے بعد میں نے 15 اور ڈشز ٹرائی نہیں کی. خدایا مجھے سمجھ نہیں آتی پیٹ میں اتنی جگہ کہاں سے بنتی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ پورا مینیو ٹرائی آؤٹ کر لیتے ہو. دس از دا رانگ انڈرسٹینڈنگ وچ یو آر گیونگ ٹو دا پیپل. گاڈ سے لوگ یہ چیز نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے تو ایک ایک بائٹ لینی ہے، ایسے کر کے آپ کو دکھانا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے. ان کے پاس ڈھیر پیسہ ہے، وہ ضائع کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ ان کو الٹا اس ریسٹورینٹ نے ریویو کرنے کے لیے پیسے دیے ہوئے ہوں گے کہ یار آ کے ہمارا ریسٹورینٹ کا ریویو کرو، یہ تمہیں ہم 15 چیزیں دیں گے، اس 15 چیز کو جو ہے وہ تم چکھ کے جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنا دو. وہ تو میرلی ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ پورا کھا نہیں رہے ہوتے. ویڈیو میں لگتا ہے ایسے جیسے کہ پتہ نہیں انہوں نے پورا پورشن کھا کے اور وہ آئی چلی جا رہے ہیں پورشن، اور وہ کھائی چلی جا رہے ہیں. سب کانشیسلی دے آر فیڈنگ یو کہ یو کین فیڈ یور سیلف ان 7 انٹسٹائنس. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ آپ کی جو اسپریچول کیپیبلٹیز ہیں وہ ڈکریز کر جائیں گی، آپ کی کوگنیٹو کیپیبلٹیز ڈکریز کر جائیں گی، آپ کی اینیمل انسٹنکٹس، آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا. دیٹ از گوئنگ ٹو بیکم اسٹرانگر. ابو ہریرہ نے رپورٹ کیا رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او پیپل، اللہ از گڈ اینڈ ہی therefore accepts only that which is good. And Allah commanded the believers as he commanded the messengers by saying, O messengers, eat of the good, tayyib things and do good deeds. Verily I am aware of what you do. Acha, and he also said, Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam said, O those who believe, eat of the good. نہیں سوری، یہ ابھی آگے اس کا ہی چل رہا ہے، سورہ بقرہ کا ہی میرے خیال میں یہ آگے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ O those who believe, eat of the good things that we gave you. He then made, Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam then made a mention of a person who travels widely. اس زمانے کے اندر ایک ٹریولر جو ہے وہ سب سے مشقت والا کام جو ہے وہ ٹریولنگ ہوا کرتی تھی. His hair disheveled, بال اس کے اجڑے ہوئے ہیں, and covered with dust, مٹی پڑی ہوئی ہے بالوں کے اندر سخت. He lifts his hand towards the sky and thus makes a supplication. ہاتھ ایسے اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اب وہ فریادیں کر رہا ہے، او لارڈ، اے میرے رب، اے میرے آقا. Whereas his diet is unlawful. اب وہ دعا کر رہا ہے کہ مولا میری دعا قبول کر لے. Whereas his diet is unlawful, his drink is unlawful, his clothes are unlawful, and his nourishment is unlawful. How can then his supplication be accepted? اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے اگر وہ کھا حرام رہا ہے، وہ پہن حرام رہا ہے، اس نے پیا ہوا حرام ہے، اور اس کی نرشمنٹ جو ہے وہ حرام سے ہوئی ہوئی ہے. unlawful. آپ اگر تو طیبات جب پڑھتے ہیں نا، آپ قرآن کو نا 2 آرڈرز میں پڑھ سکتے ہیں. ایک آرڈر وہ ہے جو کہ فزیولوجیکل آرڈر ہے، جس کے اندر قرآن جو ہے وہ رکھ دیا گیا. سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے، سورہ بقرہ دوسری صورت ہے، آل عمران تیسری ہے، سو فورتھ. یا آپ اس کو کرونولوجیکل آرڈر میں پڑھ سکتے ہیں، آرڈر آف ریویلیشن. جب آپ قرآن کو آرڈر آف ریویلیشن میں پڑھتے ہیں تو آپ کھانے کی آیات کو اٹھا لیجیے. اس میں آپ کو سورہ مائدہ کی کچھ آیات ملیں گی اور 1-2 اور آیات آگے پیچھے سے ملیں گی. اور جب آپ اس کو کرونولوجیکل آرڈر میں، ریویلیشن کو آرڈر میں رکھتے ہیں، تو آخری آیات جو ہیں وہ سورہ مائدہ کی ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہ آپ کے لیے حلال صرف وہ ہے جو کہ طیب ہے، جو کہ پیور ہے، جو کہ ہولسم ہے، جو کہ نیچرل ہے، جو کہ آرگینک ہے. انفارچونیٹلی طیب کے لیے نا اردو کا یا انگریزی کا ایک لفظ ہے نہیں ہے. عربی اتنی جامع زبان ہے کہ اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو یو نیڈ اے لاٹ آف ورڈز ان اردو اور انگلش
ٹو ڈو جسٹس ٹو دیٹ ون عربک ورڈ. تو طیب کے یہ سارے مطلب ہوتے ہیں کہ اٹ از lawfully acquired, it is clean, it is pure, it is natural, it is organic, it is wholesome. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی ایک ساتھ تو it is going to be considered طیب. If it is not طیب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری احکامات کے حساب سے it might as well not be halal even. تو اس کے اوپر ڈبیٹس اسکالرس کی رہی ہیں, میں اس کے اندر نہیں گھسوں گا, لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے فوڈ فار تھاٹ. جب آپ اف یو ٹرائنگ ٹو بی رائچیس یو ٹرائی ٹو اسٹے فار اوے فرام دیٹ باؤنڈری. تو اس باؤنڈری سے اگر آپ نے فار اوے رہنا ہے تو یو نیڈ ٹو بی کلیئر کہ جی آپ نے ہولسم آرگینک طیب فوڈ جو ہے وہ اس کو ایکوائر کر کے کھانے کی کوشش کرنی ہے جتنا طیب ہو سکتا ہے. لیسر ایول کی طرف جائیں جب آپ کھانا لیں. ضروری نہیں کہ آپ کو اب وہ اگلے سوال لوگوں کا یہی اٹھتا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں آج کل کدھر ملتی ہیں. تو ٹھیک ہے نہیں ملتی ہیں اگر, تو لیسر ایول تو ہے نا. فارمی انڈوں سے چھوڑ کے اپنے آپ کو یو کین کم ڈاؤن ٹو ایٹ لیسٹ مصری انڈے. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. لاہور کے اندر جلال سنس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, کیکس اینڈ بیکس کے اوپر بہت اچھے پڑے ہوئے ہیں, اور انڈے آپ کو الفتح سے بھی آرگینک مل جائیں گے. مختلف بڑی بڑی جو چینز ہیں سپر مارکیٹس کی ان کے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں. بے شک کہ وہ 100% آرگینک نہیں ہوں گے, لیکن چلیں اٹ از بیٹر دین دیٹ وائٹ فورٹیفائڈ شیور کا برائلر کا انڈا. اٹ از ایٹ لیسٹ بیٹر دین دیٹ. تو آپ اللہ تعالیٰ کو ایک نیت تو شو کریں نا کہ اللہ تعالیٰ میں ایک بیبی اسٹیپ کے طور پہ تھوڑا سا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ مجھے اس کے اندر جو ہے وہ سرخرو کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے جو ہے وہ اور راستے کھول رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کر دے گا. اچھا, سمری میں اب ہم نے ان پچھلی احادیث اور قرآن کی آیات سے کیا اخذ کیا ہے, یہ چیز ہمارے ذہن میں پکی ہونی چاہیے تاکہ وی کین sort of recalibrate ourselves and our relationship with food, the amount of food, the type of food that will make us righteous. سمجھ رہے ہیں؟ So 1/7 of what we actually think we need is what we need. 1/7. اب کل کو جب آپ اپنی پلیٹ بنائیں گے نا ایسے پہاڑ, تو وہ پہاڑ میں سے 1/7 حصہ آپ نکال لیں اور باقی جو ہے وہ آپ اور لوگوں کو بٹھا کے ان کو کھلائیں. 1/3 stomach capacity to be filled with food. اگر آپ نے بدتمیزی ہونا ہے اور آپ نے نافرمان ہی بننا ہے یا نافرمانی کی باؤنڈری کے قریب ہی جانا ہے تو 1/3 stomach آپ اپنے فل کریں. ادروائز 1/7 آپ کو کھانا چاہیے جو آپ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کھانا چاہیے. A serving for one is actually sufficient for two. آپ نے کھانا ڈالا ہے تو کم از کم, اور کچھ بھی نہ کر سکیں آپ, تو the least that you can do is آپ نے جو کھانا ڈالا ہے اس کو آدھا میں ڈیوائڈ کریں اور آدھا کسی اور کو بیٹھ کے کھلائیں اور آدھا خود کھائیں. ہسبینڈ وائف جب کھاتے ہیں نا کھانا, اگر دونوں پتلا ہونا چاہ رہے ہیں تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اپنے لیے ڈال کے لائے یا وائف اپنے لیے ڈال کے لائے اور اس کے بعد اس کو آدھا کر لیں اور دونوں وہ پلیٹ شیئر کر لیں. سمجھیں؟ تو وہ پلیٹ اگر آپ شیئر کریں گے آپ آٹومیٹکلی جتنا آپ کھا سکتے تھے اس سے آدھا ہی کھائیں گے. ایکسیس فوڈ میکس یو اسپرچولی ویک اینڈ میکس یور نفس اسٹرانگر. impure food makes you spiritually weak and makes your nafs stronger. This is me teaching you how to fish. تو یہ پرنسپلز جو ہیں ان کی اسکرین شاٹ لینی ہے, جو آپ نے کرنا ہے اس کا چارٹ بنا کے آپ نے اپنے گھر میں کمرے میں اس جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ نے افطاری کرنی ہے, کھانے ہیں, سحریاں کرنی ہیں. پلیز ادھر یہ چیز لگائیں, آپ کے سامنے یہ ایٹ آل ٹائمز ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یاد آئے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. when it comes to food and the type of food and the quantity of food that you need to have. ہم جو سکیو ہو گئے ہیں, ہم میڈیکل سائنس کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر جو ادھر ادھر نکل گئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے نکل گئے ہیں کیونکہ ہم نے جو یارڈ سٹک تھی, جو زیرو کیلیبریشن کا جو پیمانہ تھا, وہ ہم نے قرآن کو مہجور کر دیا یا قرآن کو چھوڑ دیا. تو اس قرآن کو اگر ہم پھر سے پکڑ لیتے ہیں, احادیث کو اگر ہم پھر سے پکڑ لیتے ہیں اور ہم ان کو پھر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر, تو ہمیں کلیئر کٹ گائیڈ لائنز اس کے اوپر ملتی ہیں کہ ہم نے کھانے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, ایکچولی کیا کرنا ہے. تو پھر جو اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب آپ اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ چلنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کمنگ آن ٹو ہاؤ ٹو انکارپوریٹ ویٹ لاس.
جیسے کہ پچھلی سلائیڈ کے اوپر ہم نے بات کی ہے، اگر آپ کم کھائیں گے تو آپ مر نہیں جائیں گے، اور اگر آپ ہولسم و طیب کھائیں گے تو دیٹ از دا بیسٹ بینگ اینڈ نیوٹریشنل ویلیو فار بک. اب پرابلم ادھر یہ چیز میں نے اس وجہ سے اسپیسیفکلی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا اس لیے ضروری سمجھا ہے، کیونکہ اگر میں نے کم کھانا ہے تو مجھے نیوٹریشس کھانا چاہیے تاکہ وہ کوانٹٹی میں کم ہو لیکن ہولسم ہو اور ایک سپر فوڈ کی مانند رکھتا ہو. تو اس کے لیے مجھے بڑا سلیکٹو ہونا پڑے گا کہ واٹ آئی ہیو ٹو ایٹ اینڈ واٹ آئی ڈو ناٹ ہیو ٹو ایٹ. If I eat khokla food, I would need a lot of it to curb the needs, the nutritional requirements that my body has. تو اس حساب سے کم اگر میں نے کھانا ہے تو میں نے ہولسم کھانا ہے، اور کیا کھانا ہے یہ اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے دماغ کو ٹیون کرنا شروع کریں. Introduce discipline of workout and following a diet. This will only be possible when you are spiritually strong and your nafs is weak. اگر آپ اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیں گے تو پھر ہی آپ یہ ڈسپلن لا سکیں گے، اور جب آپ کے اندر ڈسپلن آ جائے گا آپ آٹومیٹکلی کوئی بھی ویٹ لاس کا رجیم اپنائیں گے تو وہ آپ کے اوپر کام کرے گا. سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ عرصہ ایک ویٹ لاس کے رجیم کو فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دل برداشتہ ہو کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ریزلٹس نہیں لے کے آ رہا ہوتا. پرابیبلی اس وجہ سے کیونکہ ہمیں پورا پڑھایا نہیں گیا ہوتا. ویو اونلی بن گیون دا فش ٹو ایٹ اینڈ ویو ناٹ بن ٹاٹ ہاؤ ٹو فش. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی ہمیں پھر صبح دوپہر شام واپس جا کے پوچھنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے اگلے کو کہ جی آپ صبح دوپہر شام یہ والی گولی لیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے. لہٰذا اگر آپ یہ 3 کام کر رہے ہیں تو یو آر ایزیلی گوئنگ ٹو انکارپوریٹ ویٹ لاس. اینڈ آئی ایم اسپیکنگ دس فرام ایکسپیرئنس، مائی ایکسپیرئنس ود مائی کلائنٹس ایکسپیرئنسز. میں نے شروع میں ہی سیشن کے جو ہے وہ گزارش رکھی تھی کہ ہمارا جو فیٹ فری فار ایور پروگرام ہے اس کے اندر جتنے لوگ انرولڈ ہیں، ابھی جو ایکٹیو کچھ ممبرز ہیں، ان کی بھی آپ کو ایگزامپلس دی ہیں. تو دیز تھنگز ورک. یہ میں لکھ لیں، سنہرے حروف میں لکھوا لیں. میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ چیزیں کام کرتی ہیں. کیوں 100% میری گارنٹی ہے؟ کیونکہ یہ میرے الفاظ ہیں نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے الفاظ ہیں، وہ تو غلط نہیں ہو سکتے. اب اس پہ میل سیکوینسنگ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ آپ نے سحری کرنی ہے تو سحری واحد وہ آپ کا میل ہونا چاہیے پورے دن کا which needs to be heavy in accordance to the guidelines which we've talked about. ٹھیک ہے، ہیوی یہ نہیں کہ آپ نے جناب 15 سامنے ڈشز رکھی ہوئی ہیں اور 15 کی 15 پلیٹیں آپ نے خالی کرنی ہیں. Have what you feel like having. By this I mean آپ کا جو کریونگز ہیں، آپ کا جو دل کر رہا ہے، یو کین ہیو اٹ. کوئی اسپیسیفک ڈائٹ اس کے اندر ہمیں فالو کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ایز اسٹارٹرز آپ کا جو دل چاہے آپ سحری کے اندر کھا سکتے ہیں. افطاری میں نہیں ہوگا یہ کام، سحری میں ہوگا یہ کام. تو اگر آپ کا ڈونٹس کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ کا پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ کو مختلف قسم کی کریونگز ہو رہی ہیں، وہ ساری کریونگز برنگ دیم آن ٹو سحری، ناٹ افطاری. سحری میں آپ کھائیں گے جو بھی آپ نے کھانا ہے. سحری ہیوی ہوگی اور سحری میں جو دل چاہے گا آپ کھائیں گے ان اکارڈنس ود دا گائیڈ لائنس. ڈونٹ آپ کو طیب بھی مل سکتے ہیں، آپ کو بنانے پڑیں گے لیکن طیب ہو سکتے ہیں. لہٰذا طیب فوڈس کی طرف ریزورٹ کریں، اور ہیوی آپ کی سحری آپ کی ہیوی ہونی چاہیے. افطاری کا کیا ہونا چاہیے طریقہ کار؟ یہاں پہ نا یہ اگر آپ کا کوئی نفس کلر ہوگا نا، جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ واقعی نفس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں کہ نہیں پا سکتے، وہ یہ افطاری کا ٹائم ہوگا. افطاری کے ٹائم کے اوپر آپ نے جو سحری کے اندر کھایا تھا نا اس سے آدھا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے. یہ میکسیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں جو افطاری میں آپ کھا سکتے ہیں. جو سحری میں آپ نے کھایا ہوا ہے ان اکارڈنس ٹو دا ریگولیشن جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، گائیڈ لائنس کے حساب سے، اگر اس حساب سے آپ نے سحری کی ہے، اس سحری کا آدھا آپ نے افطاری میں کھانا ہے. افطاری میں بڑا دل کرے گا کہ آپ سحری کا ڈبل کھائیں کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہوگی اس وقت. آپ نے اس وقت آدھا کھانا ہے، آدھا کھا کے آپ نے رک جانا ہے. اور کھانے میں بھی آپ نے جو اس کی سیکوینس کرنا ہے، آپ نے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کھجوریں سب سے پہلے کھائیں گے. 5 6 7 کھجوریں آپ کھا سکتے ہیں، نو ایشوز ان دیٹ. بڑا ہولسم فوڈ ہے وہ. اس کے ساتھ آپ پانی پئیں گے. ادھر ہے کہ پانی آپ پی لیں جو آپ نے ایک میل کے اندر پینا ہوتا ہے، اس سے آپ پیٹ بھر لیں بے شک.
میکسیمم آپ نماز سے پہلے اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ فریش فروٹ کے سیلڈس، وہ ٹپیکل جو فروٹ چاٹس ہماری بنتی ہے نا جن میں مسالے وغیرہ مکس کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ میں نہیں ریکمینڈ کروں گا، وہ فروٹس کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں. فروٹس کا ٹرانزٹ ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے آپ کے پیٹ کے اندر، اور وہ گیسز وغیرہ کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے فروٹ چاٹ کی شکل کے اندر ہی. آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ کہ آپ فروٹ چاٹ کھائیں، آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ فروٹ سیلڈ کھائیں. اس میں صرف فرق جو ہے وہ چاٹ مسالے کا ہی ہوگا، اور کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ فروٹ سیلڈ کھا لیں، اور اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں. ہمت کریں تھوڑی سی، مغرب کی نماز پڑھیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ واپس آئیں گے. ٹل دیٹ ٹائم آپ آدھا ایک گھنٹہ گزار چکے ہوئے ہوں گے، تو آپ کی انٹسٹائنز وغیرہ جو ہیں وہ واپس حرکت میں آ گئی ہوئی ہوں گی، کچھ انرجی آپ کی باڈی کو پہنچ چکی ہوئی ہوگی، آپ کا ڈائجیشن کا نظام پراپر چلنا شروع ہو جائے گا. تو بائی دیٹ ٹائم یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ڈائجسٹ وٹ ایور فوڈ یو ایٹ. سو یو آر گوئنگ ٹو ہیو right after Maghrib, you're going to have your dinner. And it is supposed to be an extension to the iftar. Total quantity of the iftar and dinner should remain half of that of suhoor یا سحری. اس طریقے سے اگر آپ کا ڈنر ہونا شروع ہو جائے گا، شروع کے 1-2 دن تھوڑا سا مشکل ہوگی، پھر جب آپ کا جسم فیٹ میٹابلزم پہ شفٹ ہونا شروع ہوگا ان دا 3rd اور the 4th ڈے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو پہلے 2-3 دن ہے جو آپ نے ذرا سا مشکل میں گزارنے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کا آٹومیٹکلی جو ہے وہ جسم اس کے اوپر سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جناب مڈ نائٹ سنیکس. کون سے مڈ نائٹ سنیکس بھائی؟ مڈ نائٹ سنیکس کوئی چیز نہیں ہوتی. مڈ نائٹ پہ آپ کو سویا ہوا ہونا چاہیے. وٹ یو ڈوئنگ آپ ایٹ مڈ نائٹ؟ یہ جو ہمارا ای کامرس ہے نا، انفارچونیٹلی اس ای کامرس نے ہماری صحت کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ اس نے ہمارے سرکیڈین ردم کا ستیہ ناش پھیر دیا ہوا ہے. یو آر creating a war with nature, with your own natural self, with your own biological clock. It will kill you. Mark my words, it will kill you. I'm sorry, there is no way around it. It will kill you. جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس گھن چکر میں سے نکلیں، otherwise it will kill you. یہ حرف آخر ہے میرا اس چیز کے اوپر. رات کو اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رات کو جناب شام 4-5 بجے آپ کا کام شروع ہوتا ہے، اور آپ جو ہیں وہ صبح 4 بجے تک سحری تک آپ کام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کھاتے ہیں اور پھر آپ سوتے ہیں، آپ نے آوے کا آوا اپنا بگاڑ دیا ہوا ہے. یو کین ناٹ ریپلیکیٹ سن لائٹ ان یور ہاؤس، ناٹ پاسبل. آپ میں سے جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے انہیں پتہ ہے کہ جو لائٹ ہے وہ لومنس کے اندر یا فلکس کے اندر جو ہے وہ اس کو کیلیبریٹ کیا ہوا ہے، اور اس کی یونٹس لومنس ہیں یا فلکس ہیں. آپ باہر جائیں، جا کے سورج کی لومنس اور فلکس دیکھیں کتنے ہوتے ہیں، اور اتنا ہی لومن فلکس آپ وہ کرنے کی کوشش کریں، ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے کمرے کے اندر، لگ سمجھ جائے گی بچوں. دن کے ٹائم پہ اندھیرا تو آپ گھپ اندھیرا کر سکتے ہیں. یو کین فول یور باڈی ان تھنکنگ کہ دا ڈے از نائٹ، but you cannot fool your body into thinking that night is day. سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا this circadian rhythm and you tampering with your biological clock, that circadian rhythm, it is going to kill you. پلیز اس کو جتنا جلدی آپ سیدھا کر سکتے ہیں، ادروائز آج کا سارا سیشن آپ کے لیے بیکار ہے. ابھی چھوڑ کے چلے جائیں آپ، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. اچھا، ڈنر مڈ نائٹ سنیکس. دیکھیں مڈ نائٹ سنیکس اگر ضرورت پڑتی ہی ہے تو آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو سجیسٹ واٹر، نتھنگ ایلس. کرب یور کریونگس ود واٹر ٹل دا ٹائم آف سحری، نو ادر وے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا پڑے گا. اچھا جی، ٹائپس آف فوڈ دیٹ یو نیڈ ٹو پریفر. اب اس کے اندر نا موٹا تو یو نیڈ ٹو اوائڈ آل کائنڈس آف فاسٹ فوڈس بیکاز دے آر ناٹ طیب، دے آر ناٹ prepared in a wholesome manner, they are not nutrition dense, they're not nutrient dense, they're actually calorie dense and nutrient deficient. یہ کیا ٹرمز ہیں ان کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں. تو whole fruits and vegetables are the only ones that will provide nutrient density. اب اس کے اندر نا یہاں پہ میں نے شو کیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ کو کس قسم کے کھانے جو ہیں وہ اوائڈ کرنے چاہیے. آپ اس کے اندر اگر دیکھیں گے نا تو وہ موسٹلی پروسیس فوڈز ہیں پنک کلر کے اندر جو کہ آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے.
پنک کلر میں جتنے بھی آپ کے ہیں یہ وائٹ رائس ہے, یہ پروسیسڈ ہوتا ہے, وائٹ رائس پالشڈ ہوتا ہے. وائٹ بریڈ ہے, یہ پروسیسڈ ہوتی ہے. سینڈوچز وتھ پروسیسڈ میٹس ہیں, آج کل تو ایون پلانٹ بیسڈ میٹس بھی آ رہے ہیں, جینیٹکلی انجینئرڈ 3D پرنٹڈ میٹ بھی آ رہا ہے. سویٹس, کینڈیز, پوٹیٹو چپس, ونیلا آئس کریم, ان کیٹیگریز کے اندر جو چیزیں آپ کی آتی ہیں مینلی اب آپ ان کو فاسٹ فوڈز ہی کہیں گے نا, جو ریڈیلی اویلیبل فوڈز ہیں, آپ کوشش کریں کہ ان سے آپ اجتناب کریں. رادر یو شوڈ پک ہولسم فوڈز, ہول گرین بریڈ, روسٹ چکن سینڈوچ. چکن بھی جو ہے وہ اگر دیسی ہو تو بہت اچھی بات ہے, ادروائز جو برائلر چکن ہے اس سے آپ اجتناب کریں. نہ اس کی فیڈ اچھی ہے, نہ اس چکن کی جینیٹکس اچھی ہیں, اس چکن کے اندر کچھ بھی اچھا نہیں ہے بھائی, پتہ نہیں آپ لوگ کیوں کھاتے ہیں, وہ چھوڑ دیں پلیز اس کو. فروٹس, نٹس اینڈ سیڈس, ویری ہولسم, ویری پاورفل فوڈس. اسنیکس کے طور پہ جی یہ نٹس اینڈ سیڈس آپ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے, لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا نا مڈ نائٹ اسنیکس کے حساب سے میں پریفر کروں گا کہ آپ جو ہیں اسٹک ٹو واٹر. پلین یوگرٹ ود فروٹس, فروزن یوگرٹ کی شکل اگر کوئی اختیار کرتا ہے, فلیورڈ یوگرٹس اگر آپ فریش یوگرٹس اگر فلیورڈ آپ کو ملتے ہیں چنکس کے ساتھ فروٹس کے, تو دیٹ از فائن. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یو نیڈ ٹو پریفر. اب اس میں فرق کیا آتا ہے, یہ جو میں آپ کہہ رہا تھا نا کہ کیلوری ڈینس اور نیوٹرینٹ ڈینس, اب اس کے اندر جو کیلوری ڈینس فوڈز ہیں نا وہ آپ کے دے آر یوزلی ہائی ان شوگرس, ہائی ان سوڈیم, ہائی ان کیلوریز, ہائی ان پولی انسیچوریٹڈ پولی سیچوریٹ پی او ایف اے نہیں ہے, وہ ہیں اپنا جو مارجرین وغیرہ اور یہ جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں, لیکن وہ ہیں سنتھیٹک فیٹس ہیں. یہ میرے ذہن سے وہ بالکل وہ نکل گئی ہے جو ٹرم تھی اس کی خاص اسپیسیفک. اینیو تو یہ جو ایڈڈ شوگرز ہیں آپ کی, ایڈڈ کیلوریز, یہ کیلوری ڈینس فوڈز ہیں سارے کے سارے. یہ جتنے بھی پروسیسڈ فوڈز ہیں نا, یہ آپ کا ایک امامی ٹیسٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ کافی ہائی کیلوری اور ہائی شوگر کانٹینٹ ان کے اندر ہوتا ہے. تو یہ کیلوری ڈینس ہیں, یہ نیوٹرینٹ ڈینس نہیں ہیں, یہ کھوکھلے فوڈز ہیں. ان کی کیلوریز ضرور ہیں, یہ آپ کو نیوٹریشن نہیں دے رہے, یہ دے جسٹ ایڈنگ آن کیلوریز, دیر ایڈنگ آن فیٹ ٹو یور باڈی. سو ٹرائی ٹو اوائڈ دیز ایز مچ ایز پاسبل. گو فار دا نیوٹرینٹ ڈینس فوڈز جو کہ ہولسم فوڈز ہیں, جو کہ طیب فوڈز ہیں, جو کہ ان پروسیسڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اور میٹ آپ کو جو ملے گا وہ سارے کے سارے نیوٹرینٹ ڈینس فوڈز ہیں. انہی کے اوپر آپ سروائیو کر سکیں گے اس ڈائٹ پلان کے اوپر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے کھانے کا, وہ ان نیوٹرینٹ ڈینس فوڈز کے حساب سے بتایا ہوا ہے. اگر آپ اتنا سا وہ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ بھی کھا لیں گے تو یو گوئنگ ٹو بی کمفرٹیبل. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا, جب آپ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ کھا رہے ہیں نا تو آپ کو زیادہ فلنگ فیل ہوگا, زیادہ فلنگ فیل ہوگا. اگر آپ کیلوری ڈینس فوڈ کھا رہے ہیں تو وہ فوڈ تھوڑا سا ہوگا اور کیلوری اس کی زیادہ ہوگی, جس میں جنک پروسیس فوڈز آ جاتے ہیں. اب اس ساری کھانے کے اندر نا ایک چیز, ایک کیچ ضرور ہے, یہ جو آپ کو یہ آئل اور فیٹ دکھایا ہوا ہے, نو ڈاؤٹ اس کی کیلوریز دکھنے میں تو زیادہ ہیں, لیکن ان کی جو آپ کی باڈی کے اندر جو پروسیسنگ اور باڈی کے اندر جو آپ کی سیلولر میکینزمز ہیں, انزائمیٹک ریئیکشنز ہیں, آپ کے بلڈنگ بلاکس ہیں, مختلف قسم کے ایریاز کے اندر کیٹلسٹس ہیں, ان سارے ایریاز میں آپ کا آئل اور فیٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. لہٰذا جو دیسی گھی ہے, دیسی مکھن ہے, ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے, ایٹ دا لیسٹ فیوریٹ وڈ بی ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل ہے. پھر لیسٹ فیوریٹ ہوگا ایکسٹرا ورجن مسٹرڈ سیڈ آئل, جو کہ اکنامیکل ہے لیکن لیسٹ فیوریٹ ہوگا. تو ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. موسٹ فیوریٹ آپ کے ڈیری سے جو نکلے ہوئے جو فیٹس ہوں گے, جس میں ٹیلو بھی آتا ہے, گھی آتا ہے اور مکھن آتا ہے, یہ آپ کو دیسی مل جاتے ہیں, پراپر مل جاتے ہیں. ڈبوں والے کوشش کریں مکھن نہ لیں, ڈبوں والے یہ گھی نہ لیں. آپ کو وینڈرز مل جاتے ہیں جو کہ ہوم بیسڈ آپ کو گھی مکھن وغیرہ دے رہے ہیں. گائے کا اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, زیادہ تر اویلیبل ہی گائے کا ہوتا ہے. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ انسالٹیڈ پیکیجنگ آتی ہے بٹر کی, آپ ان کو ٹرائی کریں. آپ دیسی گھی ان کے اندر جو کہ کچھ بیکریز ہیں جو کہ پرووائڈ اگر کر رہی ہوں, آپ ادھر سے لے لیں. یہ وہ کیا اسے کہتے ہیں,
لیس لائک آپشن ہے، لیکن اگر آپ کو پراپر دیسی گھی نہیں ملتا تو یو کین ریزورٹ ٹو دیز آپشنز ایز ویل. لیکن یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہیں نا بناسپتیز اور کنولاز اور یہ جو کمپنیز ہیں جو کہ ایکچوئل آئل کی کمپنیز ہیں، ان کے گھی وغیرہ آپ پلیز نہ لیں. یہ جو دودھ کی ہماری کمپنیز ہیں ان کے گھی وغیرہ آپ نہ لیں. بیکریز سے آپ اٹھا لیں، ان کے پھر پاسبل ہے کہ کچھ بہتر ہوگا ان کی. یا جو ڈیری جو اوپن ڈیریز ہیں وہ اگر گھی اور وہ مکھن وغیرہ آپ کو دیتے ہیں آن اینڈ آف، ان کے پاس ہوتا ہے اویلیبل، تو وہ چونکہ ایکسٹرا دودھ کہیں پہ کبھی آ جائے تو اس کا مکھن گھی نکال دیا تو وہ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو طریقہ آپ کو بتا دیا، ٹیکٹک آپ کو اسٹریٹجی بتا دی کہ آپ نے ان کو ایکوائر کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ فیٹس بہت ضروری ہیں اور یہ انکارپوریٹ آپ کو اپنی سحری کے اندر کرنے چاہیے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں تقریباً آخری چیزوں کے اوپر کہ جی بلوٹنگ اور گٹ ایشوز میں آپ اپنے آپ کو کیسے اپ سیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب بلوٹنگ اور گٹ ایشوز کو مینیج سمجھنے کے لیے نا آپ کو ایک چیز پہلے انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے کہ ہمارا ڈفرینٹ کیٹیگری جو فوڈس کی ہوتی ہے، جیسے کہ پروٹین ہے، فیٹس ہیں، کاربز ہیں، پانی ہے، جوسز ہیں، ان ساروں کا نا آپ کے اسٹمک کے اندر بیٹھے رہنے کا ٹائم ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو ٹرانزٹ ٹائم ہے اسٹمک کے اندر ڈائجسٹ ہونے کا جو ٹائم ہے وہ ان ساروں کا فرق ہے. سب سے کم ٹائم کاربس کو لگتے ہیں، فروٹس ویجیٹیبلس کو لگتے ہیں. 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر، میکسیمم 2 گھنٹے کے اندر یہ آپ کے پیٹ سے آگے نکل جاتے ہوتے ہیں یہ فروٹس. پھر باری آتی ہے آپ کی پروٹینز کی، 2 سے 4 گھنٹے یہ پروٹین لیتی ہے. اگر آپ نے گوشت چکن وغیرہ کھایا ہوا ہے تو یہ 2 سے 4 گھنٹے آپ کے پیٹ کے اندر لے گا، اس کے بعد یہ پیٹ سے آگے نکل جائے گا. پھر آتے ہیں فیٹس جو کہ سب سے زیادہ ٹائم آپ کے پیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں. فیٹس اس وجہ سے بھی آپ کی ڈائٹ کے اندر ضروری ہوتے ہیں بیکاز آپ کی جو سٹائٹی ہے وہ زیادہ دیر تک مینٹین فیٹس کرتے ہیں بیکاز آف دس سلو ٹرانزٹ ٹائم. نو ڈاؤٹ دے آر ہائی ان کیلوری، بٹ if you've taken this amount of fat in your diet, you're going to stay full for a longer period of time. تو وہ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے وہ جو کیلوری کی جو مس میچنگ ہے کہ اتنا سا فیٹ اتنی زیادہ کیلوری، لیکن ٹرانزٹ ٹائم بھی اگر بیچ میں ایڈ کریں ایکویژن کے تو فیٹ جو ہے وہ دیٹ بیکمز اے پریفرڈ چوائس ایز کمپیئر ٹو ریفائنڈ پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس فوراً انسٹنٹ انرجی دے کے وہ آگے نکل جاتے ہیں. اگر آپ کو سسٹینڈ انرجی چاہیے تو وہ آپ کو فیٹس اور پروٹین سے ملے گی. اور سب سے پہلے جو آپ کی باڈی برن کرتی ہے وہ کاربس کرتی ہے، اس کے بعد پروٹین کرتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے فیٹس کی باری آتی ہے. لہٰذا آپ کو اگر فیٹ لاس کرنا ہے اور پروٹین گین کرنا ہے تو اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ پروٹین زیادہ کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ فیٹس لیتے ہیں، کاربز آپ بالکل کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، فروٹس ویجیز آپ کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، آپ پروٹین اور فیٹس پہ آ جاتے ہیں، سورٹ آف کیٹو ڈائٹ کے اوپر آپ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیٹو ڈائٹ کا پیچھے پرنسپل میکینزم یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کیٹوسس کی طرف، کیٹوجینسس کی طرف اس طرف لے کے جانا شروع کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹس نہیں ہیں. آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے فیٹس کو برن کرنا. تو وہ بھی چونکہ کیا اسے کہتے ہیں ہڈ حرام ہے ہمارا جسم، وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میری جان چھٹی رہے، میں فیٹس کی طرف نہ ہی آؤں تو بہتر ہے. کاربس ملتے ہیں ٹھیک ہے، اور یا پروٹین ہی اڑانا شروع کر دیتے، اس کے مسلز ہی اڑا دیتے، کوئی بات نہیں خیر ہے دیکھی جائے گی، فیٹ چھوڑو یار، تو نہیں فیٹ نہیں، میں نے فیٹ نہیں برن کرنا. تو وہ باڈی آپ کے اندر سے نا اس کا انٹرنل ڈائلاگ پروبلی کچھ اس قسم کا چل رہا ہوتا ہے. تو یو نیڈ ٹو پش یور باڈی، کانشیسلی پش یور باڈی انٹو برننگ فیٹ. اس کا کیا طریقہ ہے؟ کٹ یور کاربس، انکریز یور پروٹین انٹیک، اینڈ فیٹ کا انٹیک جو ہے وہ پروٹین سے تھوڑا سا کم رکھیں لیکن فیٹ رکھیں، سو دیٹ دا باڈی ایکنالجز کہ آئی ڈو ناٹ ہیو کاربس، آئی ہیو گڈ اماؤنٹ آف پروٹین اینڈ فیٹس، تو آئی کین ایدر برن پروٹین اور برن فیٹس. پھر اس میں ابھی اگلی جو بات آئے گی کہ یو اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ. تو ونس یو اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ آپ کی باڈی کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میری پروٹین کی نیڈ ایکچولی بڑھ گئی ہوئی ہے، تو آئی کی ناٹ یوز دا پروٹین ایز اے سورس آف انرجی. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دا ایکسٹرا اماؤنٹ آف فیٹ دیٹ از بینگ فیڈ ٹو می. سو ایونچولی what I'm going to do is I am going to turn to fat now to burn it.
ٹو کریٹ انرجی فرام اٹ. تو اس طریقے سے باڈی کو یو نیڈ ٹو پش اٹ ٹو برننگ فیٹ. تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ونس دیٹ سائیکل اسٹارٹس پھر بس وہ فیٹ برننگ شروع ہوتی ہے اور وہ پھر باڈی آپ کی بہت تیزی سے وہ فیٹ برن کرنا شروع کرتی ہے. ہمارا جو 9 month کا فیٹ فری سبسکرپشن پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر پہلے 5-6 مہینے تو آپ کی اسی چیز کی پرائمنگ کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ ان کے اوپر اسٹبن فیٹ ہوتا ہے وہ اترتا ہی نہیں ہے. وہ صرف اس وجہ سے نہیں اترتا کیونکہ باڈی کی سب کانشیس ٹریننگ ایسی ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ اٹ کین ناٹ پش اٹ سیلف ٹو فیٹ برننگ. وہ ہر ممکن کوشش باڈی یہ کرتی ہے مختلف طریقوں سے وہ کاربز بنا کے یا کاربز ایکوائر کر کے کریونگز کے ذریعے یا پروٹین اڑا کے وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتی رہتی ہے. وہ فیٹس کی طرف آتی نہیں ہے. تو یو نیڈ ٹو پش یور سیلف ٹو برننگ فیٹ. سو بلوٹنگ, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, بلوٹنگ اور گٹ کے ایشوز آپ کے سب سے پہلے 2 میجر کمپوننٹس ہیں جو ایک لے مین کو جو افیکٹ کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں یا تو آپ کا سیکوینس آف آئٹمز ود ان دا میل غلط ہے یا پھر آپ کی کور باڈی کی اسٹرینتھ اچھی نہیں ہے. مزے کی بات ہے نا. اچھا, سیکوینس پہ پہلے آتے ہیں ہم. اف یو ڈرنکنگ واٹر ایٹ دی اینڈ, واٹر کا ٹرانزٹ ٹائم 5 منٹس ہے اسٹمک میں. اب آپ نے اگر پہلے کھانا کھا لیا ہوا ہے جس کا ٹرانزٹ ٹائم جو ہے وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے, اوپر سے آپ نے پانی پی لیا ہے جس کا ایکچولی ٹرانزٹ ٹائم 5 منٹس تھا, لیکن now that water has to wait for all that food to pass so that that water can pass. What happens is that water, it stays in the stomach. It dilutes all the gastric as well as your saliva juices, intestinal juices that was supposed to be in high concentration to break down that food. Now that all that juice has been diluted by the water, so the stomach needs to add a lot of extra effort to digest the food which you've taken in. Hence, the food's transit time further slows down. Because of that, a lot of food starts becoming rotten in your stomach. It starts fermenting in your stomach. It was supposed to start fermenting. It wasn't supposed to start fermenting at all. تو وہ اب فرمنٹ کرنا شروع ہو گیا اسٹمک کے اندر. وہی فوڈ جب آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے وہ پھر گیس پروڈیوس ہوتی ہے, آپ کو برپس پہ برپس آتے ہیں, آپ بیلچ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہی گیس پھر آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے, باڈی کے اندر انٹسٹائنس کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ پھر آپ کو تنگ کرنا شروع کرتی ہے. ایک یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اگر فروٹس جو ہیں وہ بعد میں اور درمیان میں کھا رہے ہوں تو وہ ٹرانزٹ ٹائم جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے, فروٹس کا ٹرانزٹ ٹائم 1 سیکنڈ کم ہے. فروٹس گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے باقی کھانا پہلے کھا لیا ہوا ہے, فروٹ چاٹ بعد میں کھا رہے ہیں, یا فروٹس آپ جو ہیں وہ میل کے اینڈ پہ کھا رہے ہیں. یہ دس از اے کلر فار یو. یو نیڈ ٹو اسٹاپ ٹیکنگ فروٹ ایٹ دی اینڈ جسٹ بیکاز اٹ از میٹھا. You need to take the fruit before because of its less transit time. You need to allow the fruit to go through the stomach before you're taking the meal. The meal needs to come after the fruits تاکہ وہ ٹرانزٹ ٹائم کے اندر وہ پرابلم نہ آئے. بہت کلوز ٹوگیدر اگر آپ فروٹ اور میلز اپنے لیں گے تو وہ مکس ہو جاتے ہیں اسٹمک کے اندر, تو اس میں بھی وہ فروٹس جو ہیں وہ خراب ہوں گے. لہٰذا جو میں نے پہلے بتایا نا کہ آپ کی افطاری جو ہے وہ آپ نے ڈیٹس کھائیں, پانی پیا, فروٹس کھایا, اس کے بعد جا کے نماز پڑھی, چلتے ہوئے جائیں نماز پڑھنے, چلتے ہوئے جائیں واپس آئیں. کوشش کریں 1 گھنٹہ 1.5 آپ کا گزر جائے جس کے بعد آپ ڈنر کریں. تو اس میں مغرب کے بعد آنے تک آپ کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ اتنا ہی کہ فروٹ لیا ہوا ہو کہ جو کہ کراس کر گیا ہوا ہو آگے, یا تقریباً کراس کرنے والا ہو آگے. اس کے بعد آ کے آپ اپنا میل لیں. تو ایک تو یہ چیز اپنی اگر آپ کریکٹ کر لیں گے تو ہوپ فلی اس سے جو ہے وہ آپ کی جو بلوٹنگ اور بیلچنگ اور گٹ کے جو ایشوز ہیں انڈائجیشن کے وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. دوسرا ہوتا کیا ہے, یہ بندہ بہت تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے دونوں ایریاز میں. باڈی ٹون کا فرق ہے. اگر آپ اس کے بازو سے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آلریڈی مسکولر ہے لیکن اس کی ٹون اچھی نہیں ہے اسٹمک کی. اگر وہ ٹون بہتر کر لیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹمک کا والیوم جو ہے وہ زیادہ سے کم ہو جاتا ہے. یہ والیوم ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے جب آپ کو باڈی اسٹرینتھننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اپنی فوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کھانا کم کھا رہے ہیں, آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ کا پیٹ جو ہے اس کے اندر ایک ویکیومڈ کیوٹی ہے جس کے اندر آپ کی انٹسٹائنس پڑی ہوئی ہیں جن کے اندر ویکیوم ہے.
آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے بیکاز آف دا ایبڈومینل مسل ٹون وچ از لیس. آپ کی باڈی کیوٹی انکریز کر گئی ہے باہر سے. اس کا چیسٹ کیوٹی والا ہی پرنسپل ہے کہ آپ کی چیسٹ اٹھتی ہے تو آپ کے لنگز ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ایئر اندر چلا جاتا ہے. اب آپ کا پیٹ باہر نکل رہا ہے کیونکہ آپ کا پیٹ کی ٹون نہیں ہے, باڈی کی ٹون ہی نہیں ہے کہ وہ پیٹ کو اندر ایسے ٹائٹ کر کے رکھ سکے. تو ہوتا کیا ہے کہ اندر کے سارے انٹسٹائنز اور اسٹمک بھی پھولتے ہیں. وہ پھولتے ہیں, اب کھانا تو ہے نہیں, تو کھانا اگر نہیں ہے تو وہ اور کس چیز سے فل اپنے آپ کو کرے گا, دیٹ از ایئر. وہ ایئر ایکچولی اس وجہ سے یو اسٹارٹ گلپنگ ڈاؤن ایئر. وہ گلپ ڈاؤن ایئر کازز دیٹ بلوٹنگ اینڈ گٹ ایشوز ایز ویل. آپ کو گیس ہوئی ہوئی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اتنی گیس کیوں ہوگی, آپ سمجھ رہے ہیں انڈائجیشن ہے. وہ ایکچولی انڈائجیشن نہیں ہوگی, وہ آپ کی کور باڈی اسٹرینتھ کم ہوگی, آپ کا ایبڈومینل اسٹرینتھ کم ہوگی, جس کی وجہ سے آپ کا جو اف دیر از نو فوڈ دین دا ریپلیسمنٹ از ڈن بائی ایئر. تو اگر آپ اپنی تھوڑی سی باڈی کو ٹون اپ کر لیں رمضان کے اندر, یہ 2-3 دن 4 دن لگتے ہیں, آپ کا آٹومیٹکلی اسٹمک ٹون ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسٹمک اندر چلا جاتا ہے, اسٹمک کے مسلس میں ٹون آ جاتی ہے. اس ٹون کی وجہ سے آپ ایک دم سے فیل کریں گے کہ آپ کی جو یہ گیس کے ایشوز تھے یہ حل ہو گئے. اگر یہ دو چیزیں نہیں حل کرتی, پھر ہم آتے ہیں پیتھولوجیکل ایشوز کے اوپر جو کہ لوگوں کے اندر ہوتے ہیں. ایک کانسٹیپیشن. اگر آپ کی آؤٹ لیٹ بلاک ہو رہی ہے تو بیک لاک کی وجہ سے گیس کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ کا فوڈ پھر جس کو نکل جانا چاہیے تھا وہ راٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یو نیڈ ٹو ڈرنک مور واٹر ڈیورنگ دا ٹائمز وین یو کین, اور you need to have more vegetables and fruits which retain a lot of water, have a lot of fiber, so that you can prevent constipation. اس بغول کا چھلکا استعمال کرنا چاہتا ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن ہولسم فوڈس اگر آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر کافی فائبر ہوتا ہے, آپ کو ایکسٹرا چھلکا الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آپ نے پہلے ریفائنڈ فوڈ میں سے نکالا تھا, اب واپس اس کو آپ الگ سے انکارپوریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا یہ فوڈ مافیا کتنا زبردست ہے, پہلے اس نے الگ کیا, آپ کو ایک چیز الگ بیچی اور دوسری الگ بیچی. اگر آپ اس کو ہول ویٹ یا ہول گرین کی شکل کے اندر پہلے ہی لے لیتے تو آپ آٹومیٹکلی اس چیز سے بچ جاتے. تو مختلف قسم کے فائبر وغیرہ مارکیٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں, اگر آپ الگ سے کوئی فائبر لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, دیٹ وڈ بی دا لیسر ایول. لیکن اس سے لیسر ایول یہ ہے کہ آپ ہولسم فوڈ کے اوپر آ جائیں, اور اس سے زیادہ لیسر ایول یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں انکارپوریٹ ہی فروٹس اور ویجیٹیبل زیادہ کریں. ایک پورا سیلڈ کا بول ایز اے میل اگر آپ کھانا شروع کر دیں نا, تو یہ چیز آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ حل ہو جائے گی, اف یو ڈرنکنگ اے گڈ اماؤنٹ آف واٹر. اور آپ کے واٹر انٹیک کس طریقے سے ڈٹرمن ہوگا, تھرو یور یورین آؤٹ پٹ. آپ اپنے یورین کے کلر کو دیکھیں گے, اگر یورین کی اسٹریم یلو ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو مور واٹر. پاٹ کے اندر کھڑا ہوا یورین ہلکا سا لائٹ ایمپر یلو ہوتا ہے, وہ دیٹ از فائن, لیکن یورین کی اسٹریم نیڈس ٹو بی ٹرانسپیرنٹ, اٹ شوڈ سیم ٹرانسپیرنٹ. اف اٹ ہیز اے یلو ٹنج ان اٹ, دیٹ مینس کہ یو آر لیکنگ واٹر, یو آر ڈی ہائیڈریٹڈ ان ٹرمز آف سالٹ اینڈ واٹر. یو نیڈ ٹو ہیو بوتھ سو دیٹ یو کین ری ہائیڈریٹ یور سیلف. دوسرا پیتھولوجیکل ایشو, ایٹنگ ٹو کوئکلی. بھوکوں کی طرح اگر ہبڑو کر کے اگر آپ کھائیں گے تو یو آر گلپنگ ڈاؤن اے لاٹ آف ایئر ود یور فوڈ, اینڈ یو آر ایٹنگ ٹو مچ فوڈ ان ٹو لٹل ٹائم. 2 different categories, 3 different categories of foods which have different transit times. You're having all of them all together. So that creates a lot of burden on your digestive system because it does not understand which food to process or try to process first. میٹھا بھی چلا گیا, گوشت بھی چلا گیا, فیٹ بھی چلا گیا, کاربس بھی چلے گئے, سارا کچھ ایک ساتھ چلا گیا. اب وہ جوسز سارے کے سارے سیکریٹ ہو رہے ہیں, ٹرانزٹ ٹائم ساری چیزوں کا فرق ہے, وہ عجیب ایک ہاچ پاچ بنا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے اچھا ہوتا ہے کہ یو ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل. جیسے وائٹ کالر لوگ رکھتے ہوتے تھے نا سمپل, کہ ان کا جو ہے وہ صرف سیلڈ کا ایپیٹائزر ہوگا, وہ انہوں نے کھایا, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ آرام کیا, اس کے بعد پھر ان کا جو ہے مین کورس میل کا آیا جس کے اندر صرف ایک اسٹیک ہے, وہ اسٹیک انہوں نے کھائی, اس کے بعد انہوں نے آدھا گھنٹہ آرام کیا, اس کے بعد پھر کوئی چیز آئی. That gives a little bit of time for your body to understand what is coming in and what needs to be prioritized first. وہ چیز افطاری کے اندر نہیں ہوتی نا, افطاری کے اندر یہ کھایا, پھر وہ کھایا, پھر وہ کھایا, اس چکر کے اندر آپ اپنا ستیہ ناش پھیر دیتے ہیں. سو کنٹرول یور نفس ایٹ افطار, اس کا یہی حل ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. سیبو, اسمال انٹیسٹینل بیکٹیریل اوور گروتھ. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن لوگوں کو سیلیاک ہے, جن لوگوں کو آئی بی ایس ہے, جن لوگوں کو
بیڈ ایٹنگ ہیبٹس ہیں جن لوگوں کے یہ والے ہیبٹس ہیں آف ایٹنگ ٹو کوئکلی، جن لوگوں کی ہیبٹس ہیں دہی کم کھانے کے، پرو بایوٹکس کم لینے کے، کیفیر کا کم استعمال کرنے کے، کمبوچا کا کم استعمال کرنے کا، پکل فرمنٹڈ ویجیٹیبلس کا کم استعمال کرنے کا، جن لوگوں کو ان چیزوں کے مسئلے ہیں نا کہ یہ چیزیں وہ نہیں استعمال کرتے ان کو اسمال انٹیسٹینل بیکٹیریل اوور گروتھ ہوتی ہے، کیونکہ دوز بیکٹیریا آر گوئنگ ان چیکڈ، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں وہ بیکٹیریاز کہ وہ ان میں سے ایک زیادہ اوور گرو کر جائے گا، دوسرا کم کر جائے گا. جن لوگوں کو اینٹی بایوٹکس لینے کا شوق ہے مختلف چیزوں کے اوپر، ان کے اندر یہ پرابلم آتا ہے کیونکہ وہ ایک سیٹ آف بیکٹیریا مر جاتا ہے، دوسرے سیٹ کو جگہ خالی نظر آتی ہے، وہ اوور گرو کر جاتا ہے. تو دس کازز سیبو. اب اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے کافی ساری ملٹیپل پرانگڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ایک تو آئی بی ایس اگر تو انگزائٹی اور اسٹریس کی وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے تو آپ کو وہ کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. سیبو کی اور جو وجوہات تھیں، ٹرائی ٹیکنگ اے لاٹ آف پرو بایوٹکس ان یور فوڈ، دہی کا استعمال رمضان کے اندر زیادہ کریں، سحری میں بھی کریں، افطاری کے اندر بھی کریں. فوڈ ہیبٹس کے اندر ٹرائی ٹو کم ڈاؤن فرام کمپلیکس فوڈس ٹو سمپل فوڈس. بائی دیٹ آئی مین ایک اسپیسیفک کیٹیگری کا فوڈ آپ کا پورا میل ہونا چاہیے. گوشت کھا رہے ہیں تو بس صرف گوشت کھائیں. آپ کاربس لے رہے ہیں جس میں ہولسم کاربس، جس میں ہول گرین ہے یا فروٹس ویجیٹیبلز ہیں، تو صرف فروٹس ویجیٹیبلز کا آپ وہ میل رکھیں. آپ فیٹ لے رہے ہیں تو وہ فیٹ کو آپ کسی کارب یا کسی میٹ کے ساتھ کپل کر لیں، کیونکہ فیٹ کی کوانٹٹی کم لینی ہوتی ہے، تو وہ فیٹ آپ ایز اے کانڈیمنٹ آپ ساتھ لے سکتے ہیں. ڈریزل کر لیا آلیو آئل، یا آپ نے تھوڑا سا چیز کی ٹاپنگ کاٹیج چیز کی کر دی، سو آن سو فورتھ. مطلب اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل. بہت زیادہ مکس اینڈ میچ فوڈ آئٹمس کے نہ ہو تو یہ سیبو جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ہائی فوڈ میپ فوڈس. فوڈ میپ کیا ہے جی؟ فرمنٹیبل اولیگوسیکرائڈس، ڈائی سیکرائڈس یہ شوگرس کی فارمز ہیں، مونوسیکرائڈس یہ تینوں شوگرس کی فارمز ہیں، اینڈ پولیولس جس میں بینز آ جاتی ہیں، بروکلی، کالی فلاور، گارلک، انینز یہ نوٹوریس ہیں اس چیز کے اندر. یہ اگر آپ را کھا رہے ہیں تو کوشش کریں ان کو را نہ کھائیں، آپ ان کو فرمنٹ کر کے کھا لیں. جو آلریڈی جو گیس پروڈکشن ہونی تھی، فرمنٹیشن ہونی تھی، وہ باہر ہی کر دیں اس کی، اس کے بعد ان کو کھائیں. پکل کر کے ان کو کھا لیں، فرمنٹ کر کے ان کو کھا لیں، یا پھر ان کو آپ سٹر فرائی کر کے سوتے کر کے کھا لیں. ان کو تھوڑا سا ہلکا سا کوک کر کے پھر ان کو کھائیں تو یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی. فائنلی سوڈاز، کاربونیٹڈ ڈرنکس، اسپارکلنگ واٹر، ان ساری چیزوں سے جو ہے آپ اجتناب کریں گے تو آپ کی بلوٹنگ اور گٹ ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے. اچھا جی، اب لاسٹلی ورک آؤٹ کیسے کریں جناب؟ بیسٹ ٹائم آپ کا افطاری سے پہلے ہے. مشکل کام ہے، نو ڈاؤٹ، آئی انڈرسٹینڈ، آئی ایمپتھائز ود یو، لیکن پلیز give me a lending ear, let me explain why I say before iftar. آپ کے کاربوہائیڈریٹ اسٹورز اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ڈپلیٹڈ ہے. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پش یور باڈی ٹو ریز دا کنسرن آف نیڈنگ مور انرجی سو دیٹ اٹ شفٹس ٹو پروٹین یا فیٹ میٹابلزم. اب اگر آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو باڈی آئیڈیلی پروٹین میٹابلزم پہ نہیں شفٹ ہوگی، بیکاز اٹ آلریڈی نوز کہ آپ کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ مسل استعمال کر رہے ہیں، تو وہ سوئچ کرنے کی کوشش کرے گی ٹو فیٹ. ایک تو یہ ہے کہ ڈپلیٹڈ کاربوہائیڈریٹ اسٹورز فورسز دا باڈی ٹو سوئچ ٹو فیٹ میٹابلزم. سیکنڈ تھنگ وچ اٹ ڈز از کہ ایکسرسائز ان فاسٹنگ اسٹیٹ پروموٹس بگر اسپائکس آف گروتھ ہارمون. یہ ریسرچز جو ہیں وہ اس چیز کو پروو اپ کرتی ہیں کہ آپ کا گروتھ ہارمون کا اسپائک جو ہے وہ صبح کا جو خالی پیٹ چہل قدمی ہوتی تھی نا، اس میں وہ گروتھ ہارمون کا اسپائک آتا ہوتا تھا. نیومرس ہیلتھ بینیفٹس اور بھی ہوتے ہیں صبح کو چہل قدمی لان میں کرنے کے، سن لائٹ لینے کے، گراؤنڈ اپنے آپ کو گھاس کے اندر کرنے کے، بہت سارے فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ گروتھ ہارمون کا اسپائک ہوتا تھا. اب اس گروتھ ہارمون کا اسپائک جو ہے وہ کیا کرے گا؟ مسل بلڈنگ زیادہ کرے گا. مسل بلڈنگ زیادہ اگر ہوں گی تو کیا ہوگا؟ آپ کا مسل میس انکریز کرے گا. مسل میس انکریز کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کی باڈی کو پتہ ہے کہ جی پروٹین کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ پروٹین کو ایز اے بریک ڈاؤن ایلیمنٹ، ایز اے سورس آف انرجی نہیں استعمال کرے گا، وہ فیٹ کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آلریڈی گلائکوجن اور کاربوہائیڈریٹ کے اسٹورز آپ کے ڈپلیٹ ہوئے ہیں تو پیچھے فیٹ ہی بچے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری چیز کیا کرے گا؟
it creates the extra muscle mass is going to create a higher basal metabolic rate. आपका ज़्यादा मसल मास जो है वो आपका BMR को इंक्रीज रखता है थ्रू आउट द डे, विच रिजल्ट्स इन एक्सट्रीम फैट लॉस, एक्स्ट्रा फैट लॉस. आप बैठे हुए हैं, आपका सिर्फ मसल मास ज़्यादा है, आपका पर यूनिट टाइम फैट ज़्यादा बर्न हो रहा है एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि जिसका मसल मास कम है. आपकी डाइट वही है, उसकी डाइट वही है, आपका मसल मास ज़्यादा हो गया हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, उसका मसल मास कम है. तो आपके 1 घंटे के अंदर आपने 500 कैलोरीज बर्न कर ली बैठे बैठे, उसने 1 घंटे के अंदर 50 कैलोरीज बर्न की. वाई द डिफरेंस? बिकॉज आपका मसल मास ज़्यादा था, आपका BMR ज़्यादा था, उसका मसल मास कम था, उसका BMR कम था. BMR ज़्यादा होने की वजह से आपके एक्स्ट्रा जो एडेड बेनिफिट्स हैं वो ये होंगे कि यू आर गोइंग टू फील एनर्जेटिक, एक्टिव थ्रू आउट द डे. समझ आ गई? अच्छा जी, अब किस किस्म की एक्सरसाइजेस? प्लीज़ अवॉइड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स. ये जो कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट होती हैं ना, स्प्रिंट्स और ये वो जो शॉर्ट बर्स्ट्स के अंदर जो आपने एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, इनसे इज्तनाब करें. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, फुल बॉडी एक्सरसाइज करें. एरोबिक्स करना चाहते हैं लेकिन वो आप स्प्रिंट की फॉर्म में ना करें, तो उससे क्या होगा कि इट इज़ गोइंग टू prevent muscle loss during fasting states and it is going to result in pure fat loss and more muscle mass. Once again, higher BMR meaning more fat loss. और चूंकि ये ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिसके अंदर आपको जो है वो ग्लाइकोलिसिस की ज़रूरत है, स्प्रिंट्स की ज़रूरत है, वाइट मसल फाइबर की ज़रूरत है, तो उस तरह की अगर आप इनिशिएट नहीं करते किसी किस्म की एक्टिविटी, तो मजबूरी के तौर पे आपकी प्रोटीन ब्रेकडाउन, आपका मसल ब्रेकडाउन बॉडी नहीं करेगी, क्योंकि ग्लाइकोजन से वो ब्रेकडाउन होकर अगर आपको ग्लूकोज चाहिए तो उसका आसान तरीका जो है वो आपको अगर मिलता है वो तो दैट इज़ थ्रू प्रोटीन्स. तो कोशिश यही होती है कि जी फैट लॉस हो, तो उसके लिए जो है वो स्पेसिफिकली इस तरह की एक्सरसाइज आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ गेन्स इन योर मसल एज वेल एज अ लॉट ऑफ लॉसेज इन योर फैट. आखिरी जो मेरा मैसेज, जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि प्लीज़ बी वेरी क्लियर इन योर इंटेंशन. अगर आपकी इंटेंट क्लियर है ना कि जी आई एम डूइंग इट सो आई कैन गेन कंट्रोल ओवर माई नफ्स एंड वर्ल्डली डिज़ायर्स, which will in turn help me become more disciplined in other parts of my life. Eat clean and pure as Allah subhanahu wa ta'ala stated, and become spiritually enlightened and hence closer to Allah subhanahu wa ta'ala. मेरे नमाज के अंदर, रोज़ा, ज़कात, हज, बाकी रिचुअल्स के अंदर खुशू खुजू जो मैंने इंटेंशनली पुट इन करना था वो आसान हो जाएगा और वो बेहतर हो जाएगा. तो फिर मुझे बताएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों नहीं चाहेगा कि आप अपना वेट रिड्यूस करें और इस तरीके से करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है. तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो वेट रिडक्शन का पूरा अमल है, फ़ैट लॉस का पूरा प्रोग्राम, या ये जो पूरी मुहिम आप रमज़ान के अंदर चलाएंगे अपने नफ्स पे काबू करने के लिए, अल्लाह से करीब होने के लिए, ये आपकी एक जिहाद और इबादत के अंदर आ जाएगा रमज़ान के अंदर जो आप कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर बेनिफिट, द ग्रेटर गुड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग टू योर लाइफ, टू द लाइफ ऑफ पीपल अराउंड यू एंड इन द जनरल quality of your lifestyle which you're going to have in the next year, inshallah ta'ala. So I hope कि this program, although कि हम 8 मिनट 9 मिनट ऊपर थोड़ा सा चले गए हैं, लेकिन I hope कि it was wholesome and comprehensive. As always I try to keep this as crisp as possible, ताकि चूँकि ये YouTube के ऊपर लगना है, I know लोग जो वो स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं, पीछे जाके बार बार इसको सुनना चाहते हैं, इसमें से शॉर्ट्स निकालना चाहते हैं. बी माई गेस्ट, लोगों की और हेल्प करें, इस सदका जारिया को आगे पहुंचाएं, फ्री इसी वजह से इस प्रोग्राम को रखा हुआ है इंशाल्लाह. और अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आप लोगों को भी तौफीक दे कि इस अमल को जो है, इस जिहाद को जो है वो आगे लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, रमज़ान के महीने में भी और रमज़ान के बाद भी इसको जो है वो अब होल्ड करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला. जज़ाकल्लाह खैर.
اب کوشچن آنسر سیشنز کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.